السلام علیکم، میں ہوں محمد علی عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی نیوز رپورٹ کٹ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ تو ہم جھٹ پٹ اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم یہاں پر ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آپ کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ تو ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شامل کر لیتے ہیں سلام شہدائے کربلا رپورٹ۔ ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو تھا، وہ سجدہ پھر نہ دیکھا گیا حسین کے بعد۔ اسلامی سال کا پہلا بابرکت مقدس مہینہ محرم الحرام ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد دین اسلام میں اس ماہ مبارک کی فضیلت اور زیادہ ہو گئی۔ دنیا کے ہر ملک اور قوم میں کسی مشہور اہم واقعے کے سبب سال کا شمار ہوتا ہے، کہیں بادشاہوں کے تخت نشینی سے اور کہیں فتوحات سے ہوتا ہے، مگر اسلام کا ہجری سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مقدس سے شروع ہوتا ہے، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس سال کی پہلی محرم الحرام ہجری سال شمار ہوتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے کئی جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات کا تعلق اسی مہینے سے ہے۔ اس ماہ مقدس کا 10واں دن یوم عاشورہ کہلاتا ہے۔ عاشورہ کا لفظ معنی 10واں دن یا 10ویں تاریخ ہے، اگر اب عرف عام میں یوم عاشورہ کا اطلاق محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے، جس دن شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام الحسین علیہ السلام نے اپنی 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ مذہب اسلام کی خاطر حق کے لیے راہ خدا میں جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اس ماہ مقدس میں رونما ہونے والے جاگزار واقعات میں پہلی محرم الحرام یوم شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10ویں تاریخ کو شہادت رسول حضرت سیدنا امام الحسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ نمایاں ہے۔ واقعہ کربلا میں بہت سارے پیغامات ہیں، اور ان پیغامات پر عمل کرنا ہی دراصل شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام الحسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ جس طرح امام عالی مقام نے حق کی راستے پر چلتے ہوئے اور اپنے نانا جان علیہ السلام کی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایک ظالم حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کیا، لالچ یا خوف کے دباؤ میں آنے کے بجائے اپنے دل میں ایک اللہ جلال شان کا خوف اور اسی کی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت وقت کو للکارا۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایسی قوت اور طاقت پیدا ہونی چاہیے کہ ہمیں جہاں پر بھی ظلم و زیادتی اور ناانصافی دکھے وہاں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ظالم کو ظلم سے روکیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب نظر ڈالتے ہیں سلام پاکستان ٹرانسمیشن رپورٹ پر۔ پاکستان بننے سے پہلے پورے بر صغیر پر تقریباً 100 سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا۔ انگریزوں کے قبضے سے پہلے بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بر صغیر میں رہنے والے تمام مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ وہ الگ وطن چاہتے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ مسلمان اور ہندوؤں کو ایک ہی لڑی میں پرویا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ان دونوں قوموں کی مذہبی رسومات اور رہن سہن بالکل الگ ہیں۔ آخر کار مسلمان الگ وطن کے حصول میں کامیاب ہوئے، جس میں انہیں بڑی قربانیاں دینا پڑی۔ اس آزادی میں ہمارے عظیم ترین لیڈر اور رہنما قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اپنی انتھک محنتوں اور جدوجہد کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمان قوم میں جذبہ بیدار ہوتا رہا۔ ہماری آزادی کا ایک ایک باب خون سے رنگین ہے، کیونکہ آزادی خون مانگتی ہے، اور ہمارے بزرگوں، بچوں اور خواتین نے اپنے خون کے نذرانے دے کر پاکستان حاصل کیا۔ حصول پاکستان کے لیے جس قدر محنت اور جدوجہد کی گئی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ ان کامیابی کی خوشی میں ہر سال 14 اگست کو خاص تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ ان بزرگوں کی یاد میں خصوصاً تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا۔ تقریبات کے موقع پر
तकारीर भी की जाती हैं और इन तकारीर में इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपने बुजुर्गों और तमाम शहदा की कुर्बानियों को ज़ाया मत होने दें और मुल्क की हिफाजत करें और इसे दुश्मन की मैली आंख से बचाएं। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है। इस दिन पूरे मुल्क में आम तातील होती है ताकि हर पाकिस्तानी अपनी खुशी का इजहार कर सके और आज़ादी मना सके। 14 अगस्त के मौके पर पूरे मुल्क को सब्ज हिलाली परचम और झंडों से सजा दिया जाता है। गलियों, महल्लों और बाजारों को दुल्हन की मानंद सजा दिया जाता है। हर तरफ खुशी का समा नजर आता है। निजी और सरकारी इमारतों को रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजा दिया जाता है। यौम आज़ादी पर पूरे मुल्क में चरागा किया जाता है। इस खास दिन पर मुल्क पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम अवाम से खुसूसी खिताब करते हैं और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, इसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफ्रीकी मुल्क एंगोला में 170 कैरेट का गुलाबी हीरा मिला है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये गुज़िश्ता 300 बरस में दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है। देखिए इस रिपोर्ट में। अफ्रीकी मुल्क एंगोला में 170 कैरेट का एक बड़ा गुलाबी हीरा मिला है। इसके बारे में दावा किया गया है कि गुज़िश्ता 300 बरसों में दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है। ऑस्ट्रेलिया के लोकापा डायमंड कंपनी ने बुध को 27 जुलाई को अपनी वेबसाइट पर ऐलान किया है कि इस गुलाबी हीरे का नाम लोलो रोज रखा गया है क्योंकि लोलो डायमंड कान से मिला है। दावा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता 3 सदियों में मिलने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है। अब यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि ये हीरा कितना कीमती है। तवक्का की जा रही है कि आलमी मंडी में आते ही ये हीरा इंतहाई ज्यादा रकम में फरोख्त होगा क्योंकि पहले भी इससे मुशाबहत रखने वाले गुलाबी हीरे रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त हो चुके हैं। सन 2017 में 59.6 कैरेट का पिंक स्टार नामी हीरा 71.2 मिलियन डॉलर में नीलाम हुआ था। ये अब तक का फरोख्त होने वाला महंगा तरीन हीरा है। ताहम लोलो रोज की असल कीमत का अंदाजा उसी वक्त होगा जब इसे तराशा और पॉलिश किया जाएगा। इस अमल के दौरान हीरो का वजन निस्फ तक कम हो जाता है। गुलाबी हीरो की कीमत का इन्हिसार इनके रंग, शफाफियत, तराशने के अंदाज और वजन पर होता है। लोकापा डायमंड कंपनी ने इसे एक तारीखी दरियाफ्त करार दिया है। एंगोला की हुकूमत जो इस कान में शराकतदार है उसने भी इस दरियाफ्त का गर्मजोशी से खैर मकदम किया है। एंगोला के मादनी वसाइल के वजीर ने कहा है कि लोलो से बरामद होने वाला ये रिकॉर्ड साज और शानदार गुलाबी हीरा एंगोला को आलमी सतह पर एक अहम खिलाड़ी के तौर पर जाहिर करता है। वैसे गुलाबी हीरा है क्या, जानते हैं अनाया चौधरी। ज़्यादातर रंगीन कीमती पत्थरों में ऐसे कीमियाई अनासिर होते हैं जो इनकी शफाफियत को कम और रोशनी को जज़ब करते हैं, लेकिन कुदरती गुलाबी हीरों में ऐसा कोई मवाद नहीं पाया जाता। मुहक्किकीन के मुताबिक गुलाबी हीरों का रंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से होता है और ये रंग इस वक्त तश्कील पाता है जब हीरा बन रहा होता है। आमतौर पर गुलाबी हीरों का ताल्लुक शुमाल मगरबी ऑस्ट्रेलिया में और गेल कान से जुड़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के कुदरती गुलाबी हीरों का 90% इसी कान से मिले हैं। ताहम गुलाबी हीरे ब्राजील, भारत, तंजानिया के साथ साथ अंगोला में भी मिले हैं। सबसे बड़े और मशहूर गुलाबी हीरे का नाम दरियाए नूर है। ये हिंदुस्तान में कानकुनी के दौरान दरियाफ्त हुआ था और ईरानी मरकजी बैंक के क्राउन ज्वेल्स कलेक्शन का हिस्सा है। इसका वजन 182 कैरात है और दुनिया के तमाम बड़े तराशीदा हीरों में से एक है। इसके अलावा पिंक पैंथर नामी हीरे का शुमार भी दुनिया के मशहूर हीरों में होता है। एक तहकीक में पता चला है कि प्याज कैंसर के तहफ़्फ़ुज़ में भी माउन साबित है। देखते हैं अनाया चौधरी की इस रिपोर्ट में।
ہمارے روزمرہ کے کھانوں کا لازمی جز پیاز اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پیاز کینسر سے تحفظ میں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ پیاز نہ صرف کھانوں کا ذائقہ بڑھاتی ہے بلکہ اس کے اندر کئی ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو بہت سے امراض کے علاج میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ کم کیلوری یہ اس حیرت انگیز سبزی میں پوٹاشیم، وٹامن B6 کی اور C کی کثیر مقدار کے ساتھ دیگر وٹامنز اور منرلز وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق پیاز کے جہاں بے شمار فوائد ہیں وہیں یہ کینسر سے بھی تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ تحقیق میں کہا گیا کہ گہرے رنگ کے پیاز کئی طرح کے کینسر کے خلیات کو کم کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ اس کی وجہ پیاز میں موجود اینتھوسائنین نامی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ ساتھ ہی اس میں ایک ایسے مرکبات بھی پائے جاتے ہیں جو ٹیومر کو روکنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں پیاز کا روزانہ استعمال دل کی صحت کے لیے بھی مفید ہے جبکہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ کو کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت پاک فوج کی 6 افسر ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید۔ عسکری میڈیا گروپ کی جانب سے پاک آرمی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے تمام نوجوانوں کو خراج تحسین اور سلام۔ ہمیشہ جو رہے حاضر، خدا کی قسم حاضر ہیں، نہ آئے چوٹ دھرتی کو ہمارے جسم حاضر ہیں۔ پاکستان ہماری جان، مال اور ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ وطن کے لیے دی جانے والی لازوال قربانیاں پاکستانیوں کے لہو میں وراثت میں ملتی ہیں۔ کیپٹن سرور سے لے کر میجر عثمان تک، سوار محمد حسین سے لے کر سپاہی جمیل تک، یہ سارے ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ ان کی تربیت کی بنیاد ہی ایسی ہے کہ جان رہے نہ رہے سرزمین پاکستان سلامت رہے۔ سلام ان ماؤں پر جن کی گود میں یہ شہید اور غازی پرورش پاتے ہیں۔ سلام اس باپ کو جو اپنے بڑھاپے کے سہارے کو مٹی کی آغوش میں سلا کر کلمہ شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ بہنیں، بیٹیاں اور بیٹے جن کی یتیمی ان کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ وہ بیویاں جن کے سہاگ مر کر بھی ہمیشہ زندہ ہیں۔ کون ہے یہ مٹی کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹانے والے؟ یہ ہمارا فخر ہیں، ہمارے امن کے امین ہیں۔ آج پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ تحریک انصاف کی حاصل کردہ ممنوعہ فنڈنگ کی تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں۔ راج گروپ کے مالک عارف نقوی کے ووٹن کرکٹ کلب نے 21,21,500 ڈالر دیے۔ UAE کی برسٹل انجینئرنگ نے 49,965 ڈالر دیے۔ سوئٹزرلینڈ اور برطانوی کمپنی سے 10,01,741 ڈالرز منتقل ہوئے۔ امریکہ کی 2 LLC کمپنی سے 25,25,500 ڈالر آئے۔ کینیڈا کارپوریشن سے 2,79,822 ڈالر فنڈز فراہم کیے گئے۔ برطانیہ کی کمپنی سے 7,92,265 پاؤنڈز منتقل ہوئے۔ کینیڈا کارپوریشن سے 35,81,186 روپے عطیات وصول کیے۔ آسٹریلوی کمپنی ڈنپیک پرائیویٹ لمیٹڈ سے بھی رقم آئی۔ انور برادرز، زین کاٹن اور ینگ سپورٹ سے بھی فنڈنگ لی۔ اب شامل کر دیتے ہیں پورے ہفتے کی کچھ بڑی بڑی خبریں جو کہ ہم نے پورے ہفتے میں دیکھی۔ 29 جولائی کو سبطین خان پنجاب کے اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 30 جولائی کو بلوچستان کے ضلع تربت میں ایئرپورٹ روڈ پر دھماکہ ہوا جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ 31 جولائی کو کراچی میں ہاکس بے پر ٹرٹل بیچ کے قریب سمندر میں نہاتے ہوئے 4 نوجوان ڈوب گئے۔ 31 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا DG خان راجن پور مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کیا گیا۔ 1 اگست کو موسم گرما کی تعطیلات ختم ہوئیں۔ 1 اگست کو ہی مفتاح اسماعیل نے کراچی کے تاجروں کو بجلی کی غلط بلز بھیجنے کا اعتراف کیا۔
यकम अगस्त को ही पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। यकम अगस्त को पाक फौज का हेलीकॉप्टर लापता हुआ। 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग की। 2 अगस्त को खबर रिपोर्ट हुई कि पाक फौज का लापता होने वाला हेलीकॉप्टर मिला और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। 3 अगस्त को खबर रिपोर्ट हुई कि खाने काबा और हिजरा अस्वद को हाथ लगाने और बोसा देने पर आयद पाबंदी खत्म हुई। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, और हमारा हैशटैग है #अस्करीमीडिया। इसको अपनी पोस्ट के साथ इस्तेमाल कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अब अगले जुम्मे को फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।